اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ذرا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لہذا سابقہ روایت کے مطابق آج ہم روزے اور رمضان کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع رمضان اور روزے کے احکام پر مشتمل ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ صوم یا سیام یہ دونوں مصدر ہیں، سامہ یصومو سے۔ سامہ یسو کے معنی ہے، سامہ یصومو کے معنی ہے روزہ رکھنا۔ اس کا مادہ صاد واو میم ہے، اور پرانی عربی زبان میں جاہلیت کی جو عربی تھی اس میں عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا گھوڑوں کی ایک خاص ریاضت کے لیے، کہ جس کے ذریعے گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ دو جو سواری کے جانور ہیں، اونٹ اور گھوڑا، یہ ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ اونٹ رف اینڈ ٹف اینیمل ہے کہ دو ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے وہ آپ کو سروس دے سکتا ہے، لیکن اس میں کمی کیا ہے کہ وہ سست رفتار ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑا اگرچہ سبک رفتار ہے، تیز رفتار ہے، لیکن وہ بڑا نخریلا جانور ہے،
اس کے نخرے بھی اس کے مالک کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ وقت پر چارہ، وقت پر چوکر، وقت پر پانی، یہاں تک کہ وہ مساج کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کے دیکھ بھال کرنے والا اس کو دن میں ایک آدھ مرتبہ ضرور وہ ایک ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ سا پکڑے ہوئے، جو میٹل کی یا پلاسٹک کی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے اس کے جسم پر کھجلی کی جاتی ہے، مساج کی جاتی ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ گھوڑے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن جنگ کے لیے گھوڑا مفید ہے، اونٹ مفید نہیں۔ اور جنگ کا ظاہر ہے کوئی وقت نہیں ہوتا، اس میں تو پھر اس کو بھوکا اور پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، اور اس کا کوئی وقت بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے آرام کا وقت ہے اور یہ اس کے دوڑنے کا وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ عادیات 30ویں پارے کی سورت ہے، اس میں گھوڑوں کی ان صفات کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ دوڑنے والے، دوڑتے ہوئے چنگاریاں نکالنے والے اپنے سموں سے، اور صبح سویرے حملہ کرنے والے، اور فائرنگ سکواڈ کے آگے تیروں کی بوچھاڑ کے آگے جو ہے وہ چلے جانے والے اپنے مالک کے اشارے پر۔ وہ قسم کھائی گئی تھی انسان کے ایک طرز عمل کی طرف، اس کی کمزوری کی طرف، کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کا رب اس کو کھلاتا پلاتا، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ سارا آسمان اور زمین کا یہ جو دسترخوان اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بچھا رکھا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ سورج بھی میرا خادم، چاند بھی میرا خادم، سمندر بھی میرے خادم، ان میں اپنی کشتیاں اور جہاز بھی چلاتا ہوں، اور وہیں سے بخارات اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، اور پھر ہمارے اوپر بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ تو ہوائیں بھی، سمندر بھی، اور زمین، اس کو کس کس پہلو سے ہم دیکھیں کہ وہ ہماری خادم ہے۔ ہم بیج زمین میں دبا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ماحول فراہم کرتی ہے اس بیج کے پھٹنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیج پھٹتا ہے، اس میں سے پودے نکلتے ہیں جو پھل بھی لاتے ہیں، پھول بھی لاتے ہیں، اور دانے بھی لاتے ہیں ہماری خوراک کے لیے۔ تو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو گھوڑے کی اس کمزوری پر اوور کم کرنے کے لیے عرب گھوڑوں کو بچپن ہی سے دھوپ میں بھوکا اور پیاسا کھڑا کر کے انہیں جنگ کے قابل بناتے تھے۔ پہلے تھوڑی دیر کھڑا کیا، پھر اور زیادہ دیر کھڑا کیا، پھر اور کھڑا کیا، پھر گھنٹوں کے حساب سے کھڑا کیا، تاکہ گھوڑا جو ہے وہ عادی ہو جائے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا بھی، اور اس کا یہ نخرہ نہ ہو کہ میں سائے ہی میں کھڑا ہوں، دھوپ میں بھی کھڑا ہو، دھوپ میں بھی کام دے۔ اس ریاضت کو، اس ٹریننگ کو صوم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ جو ہے وہ ہمارے روزے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمارا روزہ کیا ہے کہ صبح فجر کی اذان سے لے کر شام مغرب کی اذان تک ہم نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں، رمضان کے پورے مہینے کے اندر۔ یوں ہی چاند نظر آ جائے تو ہم روزے رکھنے شروع کر دیں، اور یوں ہی شوال کا چاند نظر آ جائے، یعنی رمضان ختم ہو جائے، تو ہم روزے افطار کر لیں، اور پھر اس پر ہمیں عید دی گئی ہے، عید الفطر، یہ افطار ہی سے بنا ہے، یعنی روزوں کے افطار کرنے کی عید۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے لفظی معنی تو ہوں گے بچ جانا، لیکن قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے یہ لفظ عربوں کے ہاں مکہ مکرمہ میں، عرب میں اللہ کے سے ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، یہ عربوں کے ہاں معروف ایکسپریشن تھا، اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب یہ فرق جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تراجم میں۔ جو پرانے تراجم ہیں ان میں تقویٰ کا ترجمہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا ہوگا، لیکن جدید تراجم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مترجم اللہ سے ڈرنے سے ڈر رہا ہے، بچ رہا ہے، اور ترجمہ کیا جاتا ہے؟ بچنے والے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ جو
ایک ایزیوم کر لی گئی ہے بات کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے، علم عام کر دیا جائے تو پھر برائی ختم ہو جائے گی. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. نو میٹر ہاؤ مچ ایڈوکیٹڈ آر یو، اگر آپ سینسیبل نہیں ہیں، آپ اپنے سینسز میں نہیں ہیں، تو آپ بڑے سے بڑی جو ہے حماقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. بڑے سے بڑا آدمی وہ ایسا کر سکتا ہے اگر وہ سینسز میں نہ ہو، اگر اس کے اندر خوف خدا نہ ہو. برائی سے بچنے کے لیے خوف جو ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، علم امپورٹنٹ نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ یہاں مثال دی ہے کہ کبھی آپ نے کوئی اسموکر دیکھا کہ جس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس سے پڑھا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، ایک دم کانپ گیا اور اس نے وہ سگریٹ کا پیکٹ بن میں پھینک دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن جب قانون کی عملداری ہوائی جہاز کے اندر یا کسی جگہ پر کی جاتی ہے تو پھر سگریٹ نوشی کنٹرول ہو جاتی ہے. جب امریکہ میں جہاز کے اندر آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ سگریٹ نوشی منع ہے اور اسموک ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے ٹوائلٹ میں بھی، اور جو کوئی اس اسموک ڈیٹیکٹر کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو غالباً 1000 یا $1500 جو ہے وہ فائن ہوگا. تو $1000 کا مطلب اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً 3 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے. تو پھر تو خود بخود سگریٹ نوشی چھوٹ جاتی ہے، لیکن صرف علم کی بنیاد پر کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور شراب نوشی جو ہے یہ پھیپھڑوں کے لیے اور جگر کے لیے مضر ہے. اس سے انسان نہیں چھوڑتا، حالانکہ وہ اپنا نقصان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خوف سے انسان چھوڑتا ہے. پھر ابھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر، اسی رکوع کے اندر وہ آیت ہے قرآن مجید کے بارے میں. آگے فرمایا کہ ایام معدودات، کہ چند دن کے روزے رکھنے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں. فمن کان منکم مریض او علی سفر، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد کے دنوں میں اس پر گنتی پوری کرنا لازم ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوں. یہ شروع کا حکم تھا، بعد میں وہ دوسری آیت سے اگلی آیت سے منسوخ ہو گیا کہ وہ لوگ کہ جو طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ اس کے روزے کا کفارہ بن جائے گا، روزے کا سبسٹیچیوٹ بن جائے گا. ایک ہوتے ہیں احکام، ایک ہوتے ہیں احکام کے پیچھے حکمت. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں اور اپنے ماننے والیوں کو مختلف طریقوں سے صدقات و خیرات پر آمادہ کرتا ہے. یعنی قرآن مجید میں احادیث میں جتنے بھی کفارے ہیں، آپ نے قسم توڑی ہے تو، اسی طرح آپ نے بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو، آپ نے روزہ توڑا ہے تو سب سے پہلی آپشن کیا ہوگی اس میں؟ فک رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرنا. اور آخری آپشن کیا ہوگی؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو اس کے درمیان میں کچھ اپنی ایفرٹ ہوگی کہ تم پہ اب 60 مسلسل روزے رکھو، اب 3 روزے رکھو. لیکن فرسٹ آپشن کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا. وہ بھی کیا ہے؟ خدمت خلق کا کام ہے. اور مسکین کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی کیا ہے؟ وہ ویلفیئر کا جو ہے کہ ویسے اگر کوئی خود آمادہ ہو اور ویلفیئر کا کام کرے، صدقات و خیرات کرے، مخیر آدمی ہو تو کیا ہی کہنے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا غلام کو آزاد کرنا ہے. تو فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. وان تصوموا خیر لکم، البتہ اگر تم روزے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی جو صاحب ثروت لوگ ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کو آپشن دی گئی، لیکن ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ روزہ رکھنا افضل ہے. ان دونوں کو ملائیں تو کوئی روزے بھی رکھے اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے تو کیا ہی کہنے ہیں. اس پر وہ فرض کی حیثیت میں تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک اشارہ جو ہے مل گیا، حکمت جو ہے سمجھ میں آ گئی
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ اس کے بعد فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے روزے رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن مجید؟ کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، لوگوں کے لیے ڈائریکشن بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات لیے ہوئے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ میری اور آپ کی، اولاً خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب دنیا میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ انسان کے فائدے کی ہیں، انسان بہت سی چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے، مثلا اولاد، نرینہ اولاد، بیٹے، یہ بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے، بلا شبہ ہے۔ مال، دولت، منصب، اتھارٹی، یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں شمار کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ان سب چیزوں کو نعمت بنانے والی چیز جو ہے وہ ہمیشہ گائیڈنس ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اولاد، نرینہ اولاد، بیٹے جن کی پیدائش پر ہم نے خوشیاں منائیں، ڈھول ڈھمکے ہوئے، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ اب اگر مجھے طریقہ نہیں آئے گا اپنی اولاد کو ریز کرنے کا، ان کی پرورش کرنے کا، تو کل کو مجھے سب سے زیادہ پریشان کرنے والے اپنے بیٹے ہوں گے۔ جب ہر طرف سے مجھے شکایات ملیں گی، علماء آئیں گے اور میرے بیٹے مجھے تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگوائیں گے، تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں گا کہ کاش کہ مجھے یہ بیٹا نہ ہی دیا ہوتا تھا۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ بیٹا اصل چیز نہ ہوئی، اصل چیز ہدایت ہوئی۔ اسی طرح مال، منصب، آپ ملک کے صدر بن جائیں، آپ چیف جسٹس بن جائیں، آپ کسی بھی عہدے پر چلے جائیں، لیکن اگر آپ گائیڈنس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ غلط فیصلے کریں گے۔ ابھی میں آپ کو حدیث سناؤں گا کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کے ساتھ نہ زبان لڑکھڑا سکتی ہے اور نہ انسان کی خواہشات انسان پر غلبہ پا سکتی ہیں۔ تو منصب مل جائے تو بھی ہدایت ضروری، ورنہ آپ ظلم کریں گے۔ بڑی چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ دو افراد ہوں، ایک کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور ایک کے پاس 2-3 کروڑ روپے ہیں، اور دونوں ایک ہی تاریخ پر ایک ہی دن کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں اسے کاروبار کا ڈھنگ آتا ہو، نو ہاؤ ہو اس کے پاس، کاروبار کا گائیڈنس ہو اس کے پاس۔ گریجولی لفظ جو ہے وہ بدل رہا ہوں ایک ہی مفہوم کے، کہ اس کے پاس نو ہاؤ ہو، اس کو کاروبار کرنا آتا ہو، اور جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اس کو کاروبار کا ڈھنگ نہ آتا ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ موسٹ پروبیبلی جو 3 کروڑ والا ہے وہ 10 کروڑ بنا لے گا چند ہی سالوں میں، اور جس کے پاس 10 کروڑ روپے تھے وہ کنگال ہو کر، بینکرپٹ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اگین نو ہاؤ، گائیڈنس، ڈائریکشن۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے ہمیں دنیا میں بھیج کر، یعنی دنیا میں بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر
قصہ آدم و ابلیس کو کنکلوڈ ان الفاظ پر کیا گیا ہے، اما یاتی انکم منی ہدن، اترو زمین پر اور دیکھو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے، کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ کبھی اس کو کوئی ریگریٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت بھی ختم ہوئی، اور یہ ہدایت کا سلسلہ بھی آپ پر قرآن مجید کو نازل کر کے بند کر دیا گیا، اس گارنٹی کے ساتھ کہ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی یقیناً اس نصیحت کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے دین میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی فگر منحوس ہے۔ یعنی جو دنیا کے موسٹ سویلائزڈ اینڈ ایڈوکیٹڈ ملک ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے امریکہ کا سفر کیا ہوگا، تو وہاں 13 کا نمبر ہے نا جو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور 13واں فلور نہیں ہوتا بلڈنگز کے اندر، 13واں گھر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں انہیں کلیئر کر دیا کوئی چیز منحوس نہیں ہے، لیکن فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رمضان کے مہینے کو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے سردار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اہم دن ہفتے کے 7 دنوں میں سے کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ تو ان سب میں اگر آپ کامن چیز دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید، کہ سارے نبی محترم ہیں، سارے ہی نبی سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پسندیدہ بندے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ کون بنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، جو قرآن مجید کے لانے والے اور حامل قرآن ہیں۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، لیکن سب سے بڑا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کس کو قرار دیا؟ رمضان کے مہینے کو قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات لیے ہوئے۔ اور نیوردلیس جمعے کا دن کیوں دنوں کا سردار قرار پایا، سب سے مبارک دن قرار پایا؟ کہ اس میں ایک خطبہ ہوتا ہے، یہ خاص بات ہے نا اس کی، یعنی 5 نمازیں ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعے کی نماز ہے، اور جو ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں تھیں ان میں سے 2 نماز کی شکل میں رکھی گئیں اور 2 کو خطبے کی شکل میں جاری رکھا گیا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں دل ہی دل میں سوچتا تھا، شاید کبھی کسی سے اظہار تو نہیں کیا تھا، کہ بڑا فنی تھا مجھے لگتا تھا جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کہ مولوی صاحب جو تھے جمعے کے دن خطبہ دیتے دیتے ایک دم بیٹھ جاتے تھے، ظاہر سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا تھا، ایک دم بیچ میں بیٹھ جاتے تھے اور 4-5 سیکنڈ کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، تو ایک فنی سی لگتی تھی چیز۔ اب جب پتہ چلا کہ یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، آپ ان دونوں کے درمیان تشریف رکھتے تھے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، اور خطبوں کے اندر قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے۔ اب سورۃ قاف آپ پڑھ کے دیکھیے گا، یہ جو 26ویں پارے کے اندر سورۃ ہے، سورۃ قاف، قاف والقرآن المجید، آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اگر ہفتے کے بعد صرف اس سورت کا انجیکشن لگا دیا جائے تو شاید پورا ہفتہ انسان کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کے ساتھ گزرے گا،
تمام جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہ سب جمع کر دیے گئے سورۃ قاف کے اندر. قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا شیء عجیب. قاف قرآن مجید کی قسم ہے. تم لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ انہی میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان کی طرف بھیج دیا گیا ہے ہدایت کے لیے. وقال الکافرون ھذا شیء عجیب. اور کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی امیزنگ بات ہے, بڑی عجیب بات ہے, بہت واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, ہم ہی میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو رسول بنا کر بھیج دیا. اذا متنا وکنا ترابا, یہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, ذالک رجم بعید, یہ تو بڑی دور سے لوٹ کے آنا ہوگا. یعنی ایک دم مار کر زندہ کرنے کا کیا تک ہے, یہیں پر سب کچھ ہو جاتا. پھر پیغمبروں کا تذکرہ 3 آیات کے اندر, کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. پھر یہ کہ آخرت کا تذکرہ تو اس پوری صورت کے اندر جو ہے وہ ایسے جیسے گوندھ دی جاتی ہے نا کوئی چیز, نمک, پانی اور آٹا, ان تینوں کو ملا کر جب گوندھ دیا جاتا ہے تو اس کے ہر ذرے کے اندر پانی بھی ہوتا ہے, نمک بھی ہوتا ہے اور آٹا بھی ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا ذکر اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گوندھ دیا ہے مختلف اسالیب سے, کہ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا اور اینڈ کہاں کیا, کذالک الخروج, کہ ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک الخروج, ایسے ہی اے انسانوں تمہارا قبروں میں سے نکل آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے پودے اگا دیتا ہے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر سکیں گے. تو قرآن مجید کی تلاوت اور وعظ و نصیحت, یہ جو ہمارے ہاں ایک میل پریکٹس شروع ہو گئی ہے کہ خطیب جو ہے وہ جمعے کے خطاب کے اندر ہارڈلی قرآن مجید پڑھتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور دوسری باتوں سے نصیحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جبکہ بیسٹ جو نصیحت ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے. اور سورۃ قاف کی آخری آیت ہے بھی یہی, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی اس سے پہلے کیا آیت ہے کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا, کہ جب زمین ان کے اوپر سے اچانک پھٹ جائے گی. ذالک حشر علینا یسیر, اور یہ ہمارے پاس اکٹھا ہونا ہوگا, اور یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون, اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں, آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں, آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں, آسیب زدہ کہہ رہے ہیں جس پر جنوں کا سایہ ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار, اور آپ ان پہ اوپر کوئی طاقت بھی نہیں رکھتے, آپ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. کمال کی آیت ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس آیت کو تو یاد کر لیں کہ آخری جملہ کم سے کم فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس نصیحت کرتے رہو اس کو, نصیحت کرو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. تو قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے, یہ ہمارے لیے گائیڈ ہے. تو جمعے کا دن اس کی خاصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے, تمہیں اللہ کی یاد کے لیے اذان ہو جائے, نماز کے لیے بلایا جائے, تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی نصیحت کی طرف. اور نماز سے پہلے خطبہ ہے, اصل میں اس کی طرف آنا ہے. یہ بھی ہمارے ہاں ایک غلط روش یہ ہو گئی کہ بس سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ نماز ہے. نماز تو 5 ہفتے کے 7 دن ہے, لیکن جمعے کے دن وہ ظہر کی نماز نہیں ہے, جمعے کی نماز ہے. اور اصل میں اس میں پہنچنا خطبے کے اندر ہے. اور خطبہ بھی 2 طرح کا ہے, ایک عربی خطبہ ہے اور ایک اردو واز ہے. اردو واز کیوں ہے کہ عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی اذان پر ہی اپنا کام چھوڑ کر تیاری کر کے آپ خطاب شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچیں.
اور وہ واعظ سنیں. اگر وہ واعظ آپ سنیں گے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو پورا ہفتہ انشاءاللہ آپ کے لیے وہ واعظ کافی ہوگا. پھر جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کی ہے سورہ کہف کی تلاوت کی. سورہ کہف بھی کیا ہے کہ دنیا میں جی لگانے کی بجائے رہو دنیا ہی میں لیکن نظر آخرت پر ٹکی ہوئی ہو. یہاں اپنے معاش کا بھی بندوبست کرو, اپنا کاروبار بھی چلاؤ, میرے دین کا بھی کام کرو, میرے دین کو سب بلند کرنے کی بھی کوشش کرو, لیکن ٹارگٹ تمہارا کیا ہو, میرے پاس آنا اور میرے سامنے اپنا حساب پیش کرنا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر بھیجا گیا. آج میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی مدح فرمائی ہے, تعریف کی ہے قرآن مجید کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ انہا ستکون فتنۃ, عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا, ایک فتنہ ظاہر ہوگا. قلت ما المخرج منہا, یا رسول اللہ, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ ایک مخصوص انداز ہے صحابہ کرام کا, ادر دین آرس. یعنی ہمارا انداز کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے کہ فتنہ آئے گا, ہم فتنے کی ڈیٹیلز پوچھتے کہ وہ کہاں سے آئے گا, وہ کیسا ہوگا, اس کے آثار کیا ہوں گے. تو حضرت علی نے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی, ایک پریکٹیکل سوال پوچھا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں, یعنی ایک مسجد ہے تو یہ اس کا ایگزٹ ہے, ادھر سے بھی اس کا ایگزٹ ہے, تو یہ ایگزٹ ہے. تو مل مخرج منہا, اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. قال کتاب اللہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب. اب سنیے, فیہ نبأ ما قبلکم, اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. 30ویں پارے کی اہم پہلی صورت ہے سورت نبا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے, چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں, وہ بڑی خبر کے بارے میں, نبأ العظیم. تو فیہ نبأ ما قبلکم, تم سے پہلوں کی اہم خبریں ہیں قرآن مجید میں. قصہ آدم و ابلیس ایک اہم واقعہ, پھر قوم نوح کا تذکرہ, قوم ہود کا تذکرہ, قوم صالح کا تذکرہ, قوم لوط کا تذکرہ, قوم شعیب کا تذکرہ, بنی اسرائیل کا تذکرہ, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ, عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ, اور پچھلے بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ. پھر اس کائنات کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے. تو فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم, تم سے پہلوں کی اہم خبریں ہیں اور تم میں تمہارے بعد آنے والے بھی اہم خبریں اس میں بیان ہوئی. قیامت کا تذکرہ سب سے اہم خبر, اس کا بار بار پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے قیامت کی خبر سے. وخبر ما بعدکم, اور یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کھل جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو نشانی بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی. کیا مطلب کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے, اور جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ, اور تمہارے آپس کے جھگڑوں کے, ڈسپیوٹس کے, اختلافات کے فیصلے ہیں. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ, یہ ایک ڈسائسو فیصلے کا نا اسے وَهُوَ الْفَصْلُ, یہ فیصلہ کن قول ہے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ, اور فضول یاوہ گوئی نان سینس نہیں ہے. یعنی اس کو یوں سمجھنا کہ ایویں نظر انداز کر دیا جائے, اس کو ایسا نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ کن قول ہے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ لَيْسَ بِالْحَزْلِ, اور یہ کوئی حزل نہیں ہے. مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ, جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اپنے تکبر کی وجہ سے, I don't need, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قسمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے پیس کے رکھ دے گا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے
کہ جو قرآن مجید کو اپنے تکبر، اپنی بڑائی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت اور ڈائریکشن لینے کی کوشش کرے گا قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز سے، تو اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور پھر کہیں جاؤ دفعہ ہو جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے دفعہ ہو جاؤ تو پھر وہ کبھی بھی ڈائریکشن اس کو نہیں مل سکتی۔ تو وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جس نے قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا تھا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ڈیوائیڈڈ نہ ہو، فتنے میں مبتلا نہ، جدا جدا نہ ہو، اختلافات میں نہ پڑ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی قرآن مجید کے بارے میں، یہاں دیکھیے گا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین پر تک تنی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کا کسی رسی پر ہاتھ پڑ جائے تو ایک دم اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ ہم دنیا میں پھر رہے ہیں لڑکھڑاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جو ہی قرآن مجید کی رسی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرف اٹیچ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو اور کیا چاہیے، اور دوسرا ہم پھر وہ لڑکھڑانا اور غوطے کھانا وہ ختم ہو جائے گا کہ ہم صحیح رخ پر ہم پڑ جائیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت بڑا ذکر، حکمت بھری نصیحت ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے بعض طریقے ایسے ہیں جن سے انسان بے خود ہو جاتا ہے، حال ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کریں گے تو پھر انسان کو نہ صرف یہ کہ وہ بے خود نہیں ہوگا، اپنے آپے سے باہر نہیں ہوگا، اس کو حال نہیں آئے گا، بلکہ اس میں حکمت و دانائی پیدا ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے قرآن مجید کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یا غفورو، یا ودودو، یا قدیرو، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارنا، یہ سب اللہ کی یاد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بیسٹ طریقہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اوپن لیٹر ٹو بی پڑھ رہا ہوں۔ ہم کسی دوست کا خط پڑھتے ہیں، کسی اپنے بزرگ کا خط پڑھتے ہیں، والد صاحب کا خط پڑھتے ہیں، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے مخاطب ہیں۔ آپ دوست کا خط پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ باس کی انسٹرکشن پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ باس جو ہے وہ مجھے حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا احساس ہوگا کہ آئی ایم ریڈنگ ہز لیٹر، گویا میں آئی ایم ٹاکنگ ٹو ہم، آئی ایم ان کنورسیشن ود ہم۔ یہ بڑا خوبصورت احساس ہے، اس کو پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی سیدھا راستہ ہے، وہ جو سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور پھر اس کا جواب کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کلام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہشات انسان کو غلط رخ پر نہ ڈال سکیں۔ زیغ کجی کو کہتے ہیں، ٹیڑھ پنے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے خواہشات انسان کو غلط رخ پر نہ ڈال سکیں گے۔ یہ خواہشات، غصے سے انسان کتنی بڑی بڑی حماقتیں کرتا ہے، تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے، اسی طرح سیکس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جو انسان کو آمادہ کرتی ہے رشوت پر، حرام کھانے پر،
لیکن اگر قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہوں گے، قرآن مجید سے ڈائریکشن لے رہے ہوں گے، تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ولا تلتبس بہ الالسنۃ، التباس کہتے ہیں کنفیوژن کو، اور قرآن مجید کے ہوتے ہوئے زبان میں کنفیوژن نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کے ریفرنس سے بات کرے گا تو اس کی بات میں کنفیوژن نہیں ہوگا۔ باقی کتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی جو ہیں، ان کی بات میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے علماء بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے جو علوم بنے تھے، منطق ہے، اسی طرح اور بہت سے مضامین ہیں، وہ ان میں الجھ جاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے تو وہ کلیئرٹی آپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ خود کلیئر نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اپنا اصل ریفرنس بناتا ہے اور پھر فقہ ہو یا منطق ہو یا عربی ہو، اس سب کو اس کے تحت رکھتا ہے، تو پھر اس کی زبان میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور اہل علم کبھی قرآن مجید سے سیر نہیں ہوں گے۔ ایک بھوک ہمیشہ رہے گی، اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ 1450 سال ہو گئے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے، لیکن آج بھی کوئی شخص اس پر کوئی کلام کرتا ہے تو وہ نئی بات لے کر سامنے آتا ہے، اور جس کو قرآن مجید کے ساتھ شغف اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اور میں اس میں سے خزانے میں سے ڈھونڈوں اور ڈھونڈوں اور ڈھونڈوں اور ڈھونڈوں۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ کئی سال ہو گئے، اب مجھے کوئی 30 سال کے قریب ہو گئے دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہوئے۔ جو لوگ باقاعدگی سے دورہ اٹینڈ کرتے ہیں ان کی گواہی ہے کہ ہر مرتبہ میں کچھ نئی بات کہتا ہوں۔ کیوں؟ قرآن مجید کلام ہی ایسا ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کریں تو ہر وقت آپ کو اس میں سے کچھ نئے نئے ہیرے ملیں گے۔ ایک مقام کا درس آپ نے کئی مرتبہ دیا تھا، آج پھر دیا تو معلوم ہو یہ تو پہلے کبھی ذہن ہی نہیں گیا تھا۔ تو لا یشبع منہ العلماء، علماء قرآن مجید سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور اس کے تکرار سے کبھی وہ سیدگی طاری نہیں ہوگی، باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ کوئی نظم ہے، کوئی کتاب ہے، بڑی پسند ہے آپ کو، کتنی دفعہ پڑھ لیں گے آپ؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ پڑھ کے پھر آپ کو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ سیر ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص ذرا حساب لگائے کہ اس نے کتنی دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل کیا۔ کم سے کم رمضان میں ہم میں سے ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم 1 دفعہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک، ہے نا ایسا؟ تو جتنی آپ کی عمر ہے، جب سے آپ سینسیبل ہوئے ہیں، آپ حساب لگائیں آپ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی بوسیدگی، باسی پن محسوس ہوتا ہے کہ چلو بڑی دفعہ پڑھ لیا، نہ سے پڑھیا، ایسا نہیں ہے۔ تو لا یخلق عن کثرت الرد، اور اس کی کثرت تکرار سے کوئی باسی پن طاری نہیں ہوتا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے۔ هو الذی لم تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اوپر سے جنوں کی ایک جماعت کا ذکر ہوا، اور انہوں نے سنا تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک امیزنگ قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سورہ جن میں تذکرہ ہے، بڑی خوبصورت آیات ہے، پڑھنے والی ہیں، سناتا ہوں میں آپ کو۔ اصل میں کیا ہے کہ جنات کی ایکسس ایک خاص حد تک ہے آسمانوں پر، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتے، لیکن فرشتوں کی، عام فرشتوں کی ایکسس اس سے اوپر ہے۔ جو بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں ان کی ایکسس ذرا اس سے بھی اوپر ہے۔ اور معراج کے واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مقام پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس جی میری اس سے آگے ایکسس نہیں ہے، یو کین گو۔ جنات جو ہیں ان کی ایک حد تک ایکسس ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم پڑھتے ہیں نا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام حکمت والے فیصلے سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں، تقدیر کے اندر
سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہر سال اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اسائنمنٹ جو ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے، کیا یہ میرے احکام ہیں اور ان کی تم نے ایگزیکیوشن کرنی ہے. فلاں کو پروموٹ کرنا ہے، فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، فلاں ایسا کرنا ہے، فلاں کو ایسا کرنا ہے، فلاں واقعہ یوں پیش آنا ہے، فلاں واقعہ پیش ہوتے ہوتے روک دینا ہے. فرشتوں کو اپوائنٹ کرتا ہے. تو جنات کیا کرتے ہیں، وہ اپنی آخری حد تک جا کر وہاں سن گن لیتے رہتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ ایک الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے، جس طرح ہیکرز جو ہوتے ہیں ہماری الیکٹرانک کمیونیکیشن کو وہ ہیک کر لیتے ہیں، کمپیوٹر والے اس کو بہتر سمجھتے ہیں. تو ایسے ہی جنات کرتے ہیں. لیکن جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اب یوں ہی کوئی جن اوپر جاتا تھا ایک خاص حد سے آگے، تو ایک میزائل کی طرح ایک دہکتا ہوا ستارہ انگارہ جو ہے اس کا پیچھا کرتا تھا اور اس کو آ کے لگتا تھا. تو جنات کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا کرتے تھے. کیسے بیان ہوا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، کہ ہم آسمان کو ٹٹولتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا. وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، جبکہ اس سے پہلے ہم وہاں پر کچھ جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے. مقعد کہتے ہیں نا بیٹھنے کی جگہ، اس کی جگہ مقاعد، سن گن کرنے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جب بھی کوئی سننا چاہتا، یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ اپنے لیے ایک انگارے کو تیار پاتا. ورنہ لا ندری، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا فیصلہ ہو رہا ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے. جیسے ہوتا نا کہ جب کوئی ناجائز تجاوزات کا آپریشن کرنا ہوتا ہے کارپوریشن نے یا کسی ادارے نے، تو پولیس جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اس سارے علاقے کو بلاک کر دیتی ہے کہ یہاں کوئی نہ آ سکے، اور پھر وہ اپنا آپریشن جو ہے وہ کر سکیں. اور آپ آج کی خبروں میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ کوئی آپریشن کرنا چاہتی ہے تو پوری سڑک کو، پورے علاقے کو بلاک کرتی ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ہماری بلاکیج ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے کوئی برا فیصلہ جو ہے وہ کر چکا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا زمین والوں کا رب ان کے لیے کسی ہدایت کا فیصلہ کیے ہوئے ہے، کچھ شک پڑ گیا ان کو. اور اب جب انہوں نے قرآن مجید سنا، او لگ گیا پتا، دس واز، کہ جس کی وجہ سے ہمیں بلاک کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نا. تو قرآن مجید یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر براہ راست نازل ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے صرف، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایگزیکٹ کیفیت کیا ہے. یعنی یہ تو وہ گیجٹس ہیں جو ہم نے بنائے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں ڈائریکٹ میل جو ہے آ کر پہلے آتی ہے اور پھر وہاں پر اس کو کھول کے ہم پڑھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن مجید براہ راست نازل ہوتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں آ کر کوئی پیش نہیں کرتے تھے کہ یہ نئی وحی ہے آپ کے لیے. وہ ڈائریکٹلی جو آپ کے ذہن میں وہ فائل کھولی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ اس میں جا کر فٹ ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر یہ آیات آ گئیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی پوری ایک فوج کے ساتھ صرف حفاظت کے لیے آتے تھے کہ درمیان میں کوئی اس کو ہیک نہ کر سکے. واللہ عالم. میں ایک ڈسکرپشن ہے جو میں دے رہا ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا سمجھا ہے اس کی روشنی میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہی ڈسکرپشن ہو، لیکن اٹ ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ. تو اب یہ جو فرشتوں کا پہرا تھا، اس پر فرشتوں کا پہرا تھا جنات کے اگینسٹ، اور جنات بڑے پریشان تھے. اب جو ہی انہوں نے قرآن سنا تو وہ پکار اٹھے، انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. اس کے بعد فرمایا من قال بہ صدقہ. یہ تین جملے بڑے زبردست ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. جس نے قرآن مجید کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. کیا شک ہے اس میں؟ یعنی ایک میں سوشل میڈیا کی بنیاد پر کوئی بات کہتا ہوں، اخباری خبر کی بنیاد پر کوئی بات کہتا ہوں، یا کسی سے سن کر کوئی بات کہتا ہوں، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے. لیکن من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن مجید کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا.
ومن عمل بھی اجرا، اور جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اس نے اس کا اجر پایا، ومن حکم بھی عدلا، اور جس نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ دیا اس نے عدل کیا۔ یعنی عدل ہمیشہ ریفرنس سے ہوتا ہے نا، کہ آئین کے مطابق ججز فیصلہ کرتے ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر آئین اور قانون ہی ظلم پر مبنی ہو تو پھر وہ فیصلہ جج نے کتنی دیانتداری سے کیوں نہ کیا ہو وہ ظلم کا فیصلہ ہوگا، عدل کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو من حکم بھی عدلا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اسے ہدایت مل گئی۔ یہ بھی ترجمہ ہے اگر ہدیہ پڑھا جائے، اور اگر ہدا پڑھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا اس نے ہدایت کا راستہ بتایا، اور اگر ہدیہ کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کسی اور کو ہدایت ملے نہ ملے، لیکن جو قرآن مجید کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنی مہربانی سے ہدایت سے نوازے گا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمہ ہے بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنا۔ اب دوبارہ جب ان آیات میں وہ رعایت چھوڑی رکھی گئی، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اگر کوئی بیمار ہو، ایسا بیمار کہ جس کے شفا ہونے کا امکان نہ ہو، اتنا بوڑھا کہ جب ظاہر میں دوبارہ تو جوان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر ایک روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کرو، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو۔ یعنی اس کے بعد جو احکام آ رہے ہیں وہ جہاد کے احکام ہے، حج کا تذکرہ ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ اب مکہ مکرمہ کو مشرکین کے قبضے سے چھڑانا ہے، جس کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی یہ تیاری ہے کہ اللہ کو بڑا کرو۔ اور عید کے موقع پر، دونوں عیدوں پر ہم اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتے ہوئے عید پڑھنے جاتے ہیں اور عید سے واپس آتے ہیں۔ امام نماز کے اندر ہم سب زائد تکبیریں کہتے ہیں، اور امام خطبے کے اندر بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے، اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تم اللہ کو بڑا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔